اللہ 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 اللہ۔ جتنا لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس سے زیادہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، اور جتنا لوگ علماء کی خدمت نہیں کرتے اتنے باباؤں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر چیز میں ہم پر دنیا مسلط ہو چکی، اللہ کو ہم بھول گئے، اور بھولنے کا عالم یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال مجبور ہو کر کہہ اٹھے، خیال رزق تو ہے رزاق کا خیال نہیں، روزی کی فکر تو ہے روزی دینے والے کی فکر نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ہمارا کوئی کام اللہ کے لیے نہیں رہ گیا، بلکہ یہاں تک کہ نماز جنازہ میں شرکت بھی اللہ کے لیے نہیں رہ گئی۔ چلو یار چل کر کے منہ دکھا دیں، اس کو لگے گا کہ میں بھی آیا ہوں، یہ حال ہو گیا۔ بیمار کی عیادت بھی اللہ کے لیے نہیں رہ گئی۔ ہم بیمار ایسا بندہ ہو جو مالدار ہو تو جائیں گے، اور غریب ہوا تو اچھا بھائی پوچھ لینا میری طرف سے، یہ حال ہمارا ہو۔ سب چیزوں میں نیت میں فطور، بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب ہماری نیت میں کھوٹ ہے۔ تھوڑا سا اور نیت کے بارے میں کہوں تو اور سمجھ جائیں گے، تھوڑا قریب لے آؤں آپ کو میں۔ آج لوگ پیسہ لیتے ہیں تو اسی نیت سے کہ واپس لوٹانا نہیں، اتنا فطور نیت میں ہو گیا۔ کرائے کی جگہ لیں گے، کرایہ نہیں دینا، اور پھر شکایت کرتے ہیں برکت ختم ہو گئی۔ پہلے نیت تو ذرا دیکھ تیری کیا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب مسجد نبوی شریف کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، باہر کی سائڈ میں گنبد کے ادھر، اور بہت دور پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا یار اندر آرام سے نماز پڑھو، وہاں سے گنبد بھی نظر آتا ہے، مسجد کے اندر بھی ہوگا، تھوڑا سا اچھا رہے گا۔ کہا نہیں، مجھ سے ملنے والے بہت سارے لوگ ادھر سے گزرتے ہیں نا، تو مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر رک جائیں گے تو میری ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ حال ہے، وہاں بھی اپنی فکر، وہاں بھی اپنی فکر۔ تو نیت کو درست کرو۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے فرمایا، آدمی نماز کے لیے جب جاتا ہے مسجد کے لیے تو پہلی نیت تو اس کی ہوتی ہے نماز پڑھنا، لیکن فرماتے ہیں کہ اور نیتیں ساتھ میں کر لیا کرو۔ میں اس لیے مسجد میں جا رہا ہوں کہ پہلی صف میں جگہ مل جائے تو مجھے اس کا ثواب مل جائے۔ میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا جس سے میرے قلب کو سکون نصیب ہو جائے گا۔ میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں کہ راستے میں مسلمان بھائی مجھے ملیں گے تو میں ان کو سلام کروں گا۔ میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں تاکہ جلدی پہنچ کر تحیۃ المسجد ادا کر لوں گا۔ میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں کہ راستے میں کوئی سائل ملے گا تو میں اسے کچھ دے دوں گا۔ میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں تاکہ کوئی بھٹکا ہوا انسان مل جائے تو اسے راستہ دکھا دوں گا۔ میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں کہ کوئی پیدل جانے والا ہو تو میں اس کو اپنی سواری پر بٹھا کر کے لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نیتیں تم نے کر لیں تو مسجد تو جا ہی رہے اور نماز تو پڑھو گی، اتنی نیتوں کے عوض میں اللہ اس کا ثواب بھی تمہیں عطا فرما دے گا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا گھر بنایا تو روشن دان اس نے لگایا، کہ نیت یہ تھی کہ یہاں سے روشنی آئے گھر کے اندر۔ پوچھا گیا اس سے کہ یہ روشن دان کیوں لگایا؟ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تاکہ روشنی آئے۔ کہا بے وقوف، اگر تو نیت کر لیتا کہ میں نے روشن دان اس لیے لگایا ہے تاکہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے تو روشنی تو آ ہی جاتی، اذان کی نیت سے روشن دان لگانے کا ثواب بھی اللہ تجھے عطا فرما دیتا۔ تو یہ ہے نیت، جتنی نیت پیور ہوگی اتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی، اور جہاں نیت میں کھوٹ سب بے برکتی ہی بے برکتی، پھر برکت نہیں آ سکتی۔ اور نیت ایسی چیز ہے
1000 ہم دنیا کو بتاتے جائیں کہ میری نیت تو بہت اچھی تھی، اس سے نہیں چلے گا. آپ قدرت کے بارگاہ میں جواب دو. اسی لیے قرآن کی قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تم نے تمہارے دل کے اندر چھپا کے رکھا ہے، یعنی تمہارے دل کا جو ارادہ ہے، وَإِن تُبْدُوهُ، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اسے اللہ جانتا ہے. اور صرف دل ہی کی بات کو نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تو جب کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، اس لیے نیت کو درست کرو. محدثین فرماتے کہ اس ایک حدیث کے اندر 1/3 اسلام موجود ہے. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی حدیث جو اپنی کتاب کے اندر بخاری شریف کے اندر درج فرمائی، نقل فرمائی، وہ یہی حدیث ہے. بلکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرمائی تو آپ نے فرمایا میں نے 4 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ 4 حدیثوں کے اندر جمع کیا ہے. ان میں سے پہلی حدیث امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت. اب ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا تو اس سے مزید نیت کی اہمیت آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ایک بادشاہ تھا، وہ گرمی کے موسم کے اندر کہیں سیر و تفریح کے لیے نکلا. تو نکلتے نکلتے بہت دور نکل گیا، وہ بہت دور نکل گیا. اسے پیاس لگی تو اسے خیال تھا کہ کہیں سے کوئی شربت مل جائے تو اچھا ہو جائے، تھوڑی سی راحت مل جائے. اس میں ایک انار کا باغ اسے نظر آ گیا. اس نے خدام سے کہا کہ باغ کی طرف سواری کو لے چلو. باغ کی طرف لے کر کے گئے. باغ کے مالک کو بلایا گیا. باغ کا مالک دوڑتا ہوا آیا. بادشاہ نے کہا کہ بھئی ایک اچھا سا شربت بنا کر انار کا مجھے پیش کیا جائے. اس کی خوش نصیبی، وہ سوچا کہ چلو بادشاہ آج ہمارے یہاں مہمان. وہ گیا اور جا کر کے انار کا لبالب بہترین جوس تیار کر کے لا کر بادشاہ کو دیا. اب بادشاہ نے جب پیا تو ایک دم خوش ہو گیا، فریش ہو گیا. ایک دم فریش ہونے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی ایک اور مجھے جوس کا گلاس پیش کیا جائے. اب وہ شخص بادشاہ، وہ باغ کا مالک جیسے ہی دوسرا جوس تیار کرنے کے لیے نکلا تو بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. اب نیت کیا خراب ہوئی؟ بادشاہ کی نیت یہ ہوئی کہ یار اس باغ کے انار بڑے اچھے، کتنا اچھا جوس تھا، یہ باغ خرید لینا چاہیے اپنے کو. نیت خراب ہو گئی. اب اسی درخت کے انار کا جوس نکال کر جب بادشاہ کو دوبارہ اس باغ کے مالک نے پیش کیا تو ایک دم جوس کھٹا نکلا. اب بادشاہ پیا، بولے شاید درخت بدل گیا، یہ وہی درخت کا انار نہیں ہے، یہ لگ رہا ہے کہ دوسرے درخت کا انار کا جوس تم نے لا کر کے پیش کیا ہے. کہا نہیں بادشاہ سلامت، اسی انار کا درخت اسی درخت کا انار ہے جس درخت کے انار کا جوس پہلے میں نے آپ کو نکال کے دیا تھا. اسی درخت کے انار کا جوس ہے، لیکن شاید اس میں کھٹاس اس لیے پیدا ہو گئی کہ آپ کی نیت میں گڑبڑ کچھ ہو گئی. تو جہاں نیت خراب ہوئی بے برکتی شروع. نیت اچھی تھی، پھل اچھا تھا. نیت بگڑی، پھل بگڑ گیا. آج جو کچھ بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سب کی نیتوں میں الا ماشاءاللہ فطور اور فطور ہے. اللہ کے لیے کوئی کام رہ نہیں گیا. موت، میت سے لے کر بیماری تک، عبادت سے لے کر عمرہ حج تک، سب چیز کے اندر صرف اور صرف الا ماشاءاللہ
نیت کے اندر کھوٹ کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں ہے.